بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 آیات پر مشتمل 2 مرتبہ نازل ہونے والی وہ سورہ جو پہلی مرتبہ مکہ میں اور پھر مدینہ میں نازل ہوئی، فاتحۃ الکتاب یا پھر سورہ حمد کہلاتی ہے۔ تمام مسلم معاشروں میں اپنی خاص اہمیت کی حامل یہ سورہ مجیدہ نماز میت کے علاوہ باقی تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا اس سورہ مجیدہ سے ایک وجودی تعلق ہے۔ جہان ہستی کا تمام تر علم الہی اور آسمانی کتابوں میں مرموز ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور لب کلام قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ سورہ حمد میں مرموز ہے۔ یہ تمام حقائق اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ بظاہر مختصر نظر آنے والی یہ سورہ اپنے اندر الہی اسرار اور لازوال وحیانی تعلیمات رکھتی ہے، جنہیں رسول اکرم ختمی مرتبت نے اور پھر ائمہ اہل بیت نے بیان کیا۔ احادیث معصومین میں جہاں اس سورہ مجیدہ میں پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، وہاں اس سورہ سے متعلق بہت سی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین خصوصیت امت محمدیہ سے عذاب کا اٹھایا جانا، یعنی اس سورہ کے نزول کے سبب امت محمدیہ سے عذاب کو اٹھا لیا، جیسے سابقہ امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور حجت الہی کی اطاعت نہ کرنے کے سبب دنیاوی عذاب آیا کرتے تھے، امت اسلامی پر اس طرح کے عذاب نہیں آئے، سوائے ان تکوینی آثار کے جسے قرآن مجید اور احادیث میں صراحت سے بیان، جیسے اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو اس سے ہونے والا نقصان ہو کر رہے گا، یا پھر کوئی فرد سستی اور وقت ضائع کرنے جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کی دی ہوئی جوانی، صحت اور عمر کو ڈھنگ سے استعمال نہ کرے تو اس کے سبب ہونے والے نقصان کا وہ خود ذمہ دار۔ اسی طرح گھریلو نظام یا پھر معاشرے میں پائی جانے والی بری عادتیں یا پھر قوم و ملت اگر کسی سماجی بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ اس کے اپنے ذمے ہے، جیسے بزدلی، ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا، یا استعمارانہ طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یا پھر جنسی بے رحم روی اور اس جیسی بیماریاں۔ تو ان بیماریوں سے ہونے والا نقصان ایک تکوینی اور فطری نقصان ہے جو ہوگا۔ سورہ مجیدہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ اپنے خاص تکوینی آثار کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں جدا اور مدینہ میں جدا، جسے روایات معصومین میں پھر قرآن مجید کے ہمراہ ایک جداگانہ حیثیت اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ دیکھیے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اسے نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے تحقیق ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا۔ اب یہاں اگر توجہ کریں تو 7 مثانی کو قرآن مجید کے ہم پلے الگ سے جداگانہ انداز میں بیان کیا گیا۔ مکتب اہل بیت کی معروف کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز میں اس سورہ کے واجب ہونے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سورہ جتنا جامع کلام موجود نہیں، یعنی دنیا و آخرت کی خیر و برکت اسی سورہ میں مضمر۔ اسی سورہ فاتحہ سے متعلق امام علی علیہ السلام رسول اکرم سے ایک حیران کن حدیث بیان کر امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حمد عرش الہی کے خزائن میں سے ایک خزینہ تھا، جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا، کسی دوسرے نبی کو اس میں شریک نہیں کیا سوائے حضرت سلیمان نبی کے، جنہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم۔ دیکھیے یوں تو سورہ حمد کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن احادیث مبارکہ میں اس سورہ سے متعلق جن ناموں کا تذکرہ ملتا ہے ہم ان ناموں کے ذریعے اس سورہ کی چند اہم خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے سورہ حمد کو حمد سورہ میں ابواب حمد کے ہونے کے سبب کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب ابتدائے تکلم الہی کے سبب کہا جاتا ہے، ام الکتاب خلاصہ اور لب قرآن کے سبب کہا جاتا ہے، ام القرآن مقصد قرآن کے سبب کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ تمام مقصدیت قرآن کا بیان کر ہے۔ 7 مثانی سورہ کے 2 مرتبہ نزول اور نظام ہستی میں تکرار کے سبب کہا جاتا ہے، شفا اس سورہ کے الفاظ اور اس کے اثر سے پھوٹتی سلامتی کے سبب کہا، الاساس کائناتی نظام میں سورہ اور اس کے ملکوتی کردار کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے، کنز سورہ میں مضمر خزینے کے سبب کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نظام ہستی کے خالق اور مالک سے ہم کلام ہونا اس سورہ پر منحصر ہے۔ اس سورہ کو دعا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود اور ماہیت میں تضرع موجود ہے۔ اس سورہ کو نور اس کے نورانی کلمات، اشارات اور مادی اور ملکوتی نور اور ان کے درمیان حلقہ وصل ہونے کے سبب کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کا لحن نہایت مانوس اور لہجہ بہت خوبصورت ہے، یہ انسان کا اپنے خالق و مالک سے ایک سلسلہ گفتگو ہے جو وہ بغیر کسی واسطے کے انجام دے۔ خالق و مخلوق کے درمیان یہ گفتگو عشق لامتناہی کا مظہر ہے۔
ان چند آیات میں رب العالمین کی جانب سے بشر کو جہان ہستی کے خالق و مالک سے ہم کلام ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ توجہ کیجئے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں 31 میں بیان ہوا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے۔ غور کیجئے، جیسے آدم کو اسماء کا سکھانا فیض رب العالمین تھا اور اسی فیض کے سبب انسان خلیفہ الہی ٹھہرا، بالکل اسی طرح سورہ حمد کی تعلیم نے بھی انسان کو الہ سے ہم کلام کیا ہے، اور انسان یوں خلافت الہی کے سبب تکریم ملکوت کا مرکز ہے۔ یہاں حیران کن امر یہ ہے کہ اس سورہ کے تمام تر ضمائر جمع کی ہیں، لہٰذا یہ سورہ انفرادی پہلو سے زیادہ معاشرتی اور سماجی پہلو کو مد نظر رکھ کر انسان کو اپنے رب سے ہم کلام کرتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس سورہ مجیدہ میں بیان ہونے والے 14 ڈاکٹرائن، 14 نظامات کو مختصراً بیان کرتے ہیں، یعنی یہ سورہ اپنے اندر 14 نظامات لیے ہوئے ہیں، جسے پھر قرآن مجید نے بعد میں باقی صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ مجیدہ میں نظام الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، نظام رحمانیت کو بیان کیا گیا ہے، نظام رحیمیت اور نظام ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے، نظام مالکیت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مجیدہ میں نظام آخرت کو بیان کیا گیا ہے، نظام عبودیت کو بیان کیا گیا، نظام استعانت کو بیان کیا گیا، ہدایت اور نظام شریعت اور طریقت کو بیان، نظام اجر و انعام و نعمت کو بیان کیا گیا ہے، اور 12ویں نمبر پر نظام عقوبت یعنی نظام غضب کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے نظام ضلالت اور گمراہی کو بیان کیا، اور آخر میں نظام حمد و ثنا کو بیان۔ نظامات سے متعلق یہاں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر پھر ان نظامات کو تفصیل سے بیان۔ مثال کے طور پر نظام حمد کے مباحث اور جزیات کو سمجھنے کے لیے حمد الہی سے شروع ہونے والی صورتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جیسے سورہ حمد ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، سورہ انعام ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذی کفروا بربہم یعدلون سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتابا ولم یجعل لہ عوجا سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا کو لے لیجئے، سورہ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، یہ 5 صورتیں نظام حمد کو پھر تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ اشارہ سورہ حمد میں موجود ہے، لیکن پھر ان صورتوں میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا، یعنی ان صورتوں میں ارکان حمد، مقدمات، لوازمات، نتائج اور نظام ہستی میں اس کے اثرات کو تفصیل سے پھر بیان کیا۔ سورہ حمد سے متعلق امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے جو اس سورت کے مضامین اور اس کے تکوینی آثار کو بہت واضح۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ أَسْرَارَ اللَّهِ فِي كِتَابِ السَّمَاوِيَّةِ، اس بات کو جان لو کہ تمام آسمانی اور الہی اسرار و رموز آسمانی کتابوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ وَجَمِيعُ مَا فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ، اور تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا تھا، جو اسرار و رموز بیان کیے گئے تھے کائنات کے جو اسرار و رموز بیان کیے گئے تھے وہ قرآن میں بیان کر دیے گئے۔ وَجَمِيعُ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، اور سورہ فاتحہ میں تمام قرآن کو سمیٹ دیا گیا۔ وَجَمِيعُ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي بسم اللہ، اور فاتحۃ الکتاب کے تمام رموز کو بسم اللہ میں رکھ دیا گیا۔ وَجَمِيعُ مَا فِي بسم اللہ فِي باء البسم اللہ، بسم اللہ کا محور اس کی با میں ہے۔ وَجَمِيعُ مَا فِي باء البسم اللہ فِي نقطۃ التي تحت الباء، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ سب اس نقطے کے سبب ہے جو اس با میں موجود۔ اب یہاں ملاحظہ کیجئے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں، یعنی نظام ہستی اور عالم ملک و ملکوت کے اسرار الہی کا مرکز اور محور جس قرآن میں ہے وہ اس کا فہم و ادراک اور اس پر عملی کردار ولایت کے بغیر ممکن ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کائنات کے تمام ادراکات، تمام راز، تمام رموز جس قرآن میں موجود ہیں، ولایت کے بغیر ان رازوں تک پہنچنا ممکن ہے۔ علماء تفسیر و حدیث، فلسفہ و عرفان اور نجوم و ریاضی نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس قول کی نہایت اہم اور معنی خیز تفاسیر بیان کی ہیں جو بہت حیران۔ اس کے علاوہ احادیث رسول اکرم اور اقوال معصومین سورہ حمد کے دنیاوی فوائد اور خواص کو بھی بیان کیا گیا ہے جنہیں بالعموم ہمارے اسلامی معاشروں میں بیان کیا جاتا ہے، جن میں مختلف جسمانی اور روحانی امراض کا علاج، بینائی میں اضافہ اور بینائی کی واپسی، رزق میں وسعت، بطلان سحر و جادو اور نفسیاتی اور مزاجی اطمینان بھی شامل ہے۔